نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی وہ بخاری شریف میں بھی آئی ہے، اسی طرح مسلم شریف کی بھی روایت ہے کہ خلق اللہ علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا، ان کا قد 60 گز تھا۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کی صورت پہ پیدا کیا، اپنی سے یہ ہی کی ضمیر جو ہے ان کی صورت پہ پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام جس سائز کے تھے یا جو ان کی وضاقتہ تھی، جو ان کی شکل و صورت تھی، اس کے مطابق پیدا کیا۔ پہلے وہ بچے نہیں تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر گرو کر کے بڑے سائز میں آئے، جیسے کہ عام انسان کی ترویج ہوتی ہے، انشاء ہوتا ہے، وہ نہیں، بلکہ وہ نشو و نما پائے بغیر پیدائشی طور پر اپنے قد پر تھے، اپنے سائز پر تھے، اپنے ہی حلیے میں تھے کہ جس پہ وہ پیدا کیے گئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ اگر جواب ہو تو بہت آسان ہے، اس سے بات بالکل واضح ہو گئی۔ تو یہ ضمیر گویا راجع ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ دوسرا یہ کہ ایک اور قول یہ ہے، ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صورت پہ پیدا ہو، نعوذ باللہ۔ تو اب ظاہر بات ہے اس میں صورت جب استعمال کریں گے تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفت پہ پیدا ہوئے۔ ظاہر بات ہے اللہ کی کوئی صورت ہے نہیں، اللہ کی کوئی شکل، جسم، اعضاء نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء قرآن میں آ چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ہیئت نہیں ہے کہ جس کی، تو ہاں آپ کی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں بغیر اعضاء کے، اس آیت میں آگے یہی فرمایا اللہ نے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس حال میں کہ اللہ سنتے اور دیکھتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مخلوق سے مشابہت کوئی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو انسان بھی سنتا ہے، اللہ دیکھتے، انسان بھی دیکھتا ہے، انسان اپنے عضو کے ذریعے دیکھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بالکل بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو گفتگو کرنا، بولنا، جاننا، سمجھنا، کچھ اظہار کرنا ان چیزوں کا، تو ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا سے مراد اللہ کی صورت پہ ہے، تو اس میں یہ مراد کہ اللہ کی صفات پہ، کہ جس طرح اللہ کے اندر بہت سی صفات ہیں، ان میں سے کچھ صفات انسانوں کو بھی اللہ نے دی۔ ایک تیسرا قول یا کہنے کے رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے نسبت کی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے جب کسی چیز کی تعظیم کی جاتی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو یہ عظمت عطا کی گئی، ان کو یہ مقام عطا کیا گیا کہ وہ اللہ کے بندے خاص ہیں، اللہ کی پہلی مخلوق ہے۔ جیسے اللہ کے گھر کو کہہ دیتے ہیں، اب یہ اللہ کا گھر اس طرح سے تو نہیں ہے، بس اللہ نے اس کی عظمت کے لیے اس کو بیت اللہ کہہ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ناقہ جو صالح علیہ السلام کی نشانی کے طور پر، معجزاتی طور پر درخت سے، یہ پتھر سے، پہاڑ سے نکلا، تو وہ یعنی اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، کسی کو کلیم اللہ کہہ دیا، کسی کو روح اللہ کہہ دیا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی روح، اللہ کا کلام، اللہ کی بات۔ اس سے یعنی کوئی اور ترتیب نہیں ہے، بلکہ اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں وہ، مطلب یہ کہ اللہ نے جس طرح ابتدا کی تو ابتدا میں ان کو ڈائریکٹ پیدا کر دیا، تو وہ اللہ ہی کے گویا ہوئے، ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں، اللہ نے اپنے طور پر پیدا کیا، اپنی حکم کن سے پیدا کیا، ان میں روح پھونک دی۔ تو اس طرح کہہ دیا کہ اپنی صورت پہ پیدا کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح چاہا اپنے سٹائل میں، اپنے انداز میں ان کو پیدا کیا۔ ایک فطری جو طریقہ ہے، نیچرل طریقہ، اس طرح پیدا نہیں کیا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بھی یہ حدیث صفات کی ہے اور صفات کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جاتی، اس پہ سے گزر جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مرضی، ان کی شان نشان، ان کی شان کے مطابق جو بھی مناسب ہے وہی ہے، کما یلیق بشانہ، کہ اللہ کی شان کے مطابق جو بات بھی ہو بس وہی ہے، ہمیں اس میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔
جیسے استوا کے بارے میں حضرت امام مالک کا مشہور قول ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول، استوا معلوم ہے کہ کوئی چیز ہے اور اس کا مطلب معنی ہمیں نہیں معلوم ہے، کیفیت اس کی معلوم نہیں ہے، وہ جو ہے بس وہ ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے کیا مطلب ہے ہاتھ کا؟ ظاہر بات ہے انسانی ہاتھ تو نہیں ہو سکتا، تو بس کوئی اس کا مطلب ہوگا، کوئی مراد ہوگی، وہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا، تفویض کلی کر دیا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ بندے کی طرف، یعنی اللہ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو انسان کی صورت پہ پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو علی صورتہ یعنی بندے کی صورت پہ پیدا کیا، مخلوق کی صورت پہ پیدا کیا۔ صحیح، تو اس طرح سے ایک مراد یہ ہے۔ اور ایک رائے ہے کہ بھئی آدم علیہ السلام کو ایسی صورت پہ پیدا کیا کہ کوئی اور اس میں اس کی شریک نہیں، اسی کی یونیک صورت ہے، کیونکہ اس میں علم بھی ہے، جہالت بھی ہو سکتی ہے، اپوزٹ چیزیں پائی جاتی ہیں فرشتوں کے مقابلے میں۔ فرشتوں میں تو کوئی اور نیگیٹو چیز نہیں آ سکتی، نیکی بھی ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت میں اگر ہم مانیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صورت سے مراد یہاں پہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آسمان میں اور پوری دنیا میں اور پوری کائنات میں ہر مخلوق کی طرف سے مسجود ہونے کا حق حاصل ہے۔ اللہ نے یہ فضیلت آدم علیہ السلام کو بھی دے دی کہ بھئی فرشتوں کو اور مخلوقات کو کہہ دیا، جن کو کہہ دیا، ابلیس کی شکل میں وہاں موجود تھا، کہ تم بھی سجدہ کر لو۔ تو گویا یہ ایک شان ہو گئی کہ مسجود ملائکہ ہو گئے، تو گویا ایک وقتی اللہ نے ان کو تعظیم کے طور پر ایک اونچا مقام عطا کیا۔ تو بہت اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال سب سے زیادہ دل کو لگنے والی بات یہ ہے کہ ایسی صفات اور ایسی باتوں میں بہت زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، بس جیسے ہے ویسے ہے۔ اور باقی یہ کہ ان کو ان کی صورت پہ پیدا کیا، یہ بھی بہت مناسب بات ہے۔ یہ بھی بہت مناسب بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات انسان کو دی، اس کو اعلیٰ مقام عطا کیا، تو بیک وقت یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس میں، کیونکہ آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو یہ سارے ہی اقوال، یہ ساری ہی باتیں سب ان کے شائن شان ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔